میں نے آپ کو کہا کہ کچھ تو بھے میں لوگ سمپردائے جاتیوں کو بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے مارے. تو آپ بتا دو آپ کون ہو؟ ارے شیر کون ہوتا ہے؟ جنگل کا راجا ہوتا ہے نا. اور شیر کو کس سے بھے ہوتا ہے؟ ارے آپ شیر ہے شیر. شیر کو کسی سے ڈر نہیں ہوتا. بتا دو ان ملوں کو, پاکستانیوں کو, عیسائیوں کو کہ ہم ڈرتے نہیں اڑ بمبوں سے, بسفوٹک جلپوتوں سے. ہم ڈرتے ہیں تاشقند شملہ جیسے سمجھوتوں سے. سیال بھیڑیے سے ڈر سکتی سنگھوں کی اولاد نہیں. بھردونش کے اس پانی کی ہے تم کو پہچان نہیں. آئٹم بم بنا کر کے تم قسمت کو بھول گئے. 65, 71 اور 99 کے یدھوں کو شاید بھول گئے. تم یاد کرو عبدالحمید نے پیٹن ٹینک جلا ڈالا, ہندوستانی نیٹو نے امریکی جٹ جلا ڈالا. تم یاد کرو غازی کا بیڑا جھٹکے میں ہی ڈبا دیا. ڈھاکہ کے جنرل نیازی کو دودھ چھٹی کا پلا دیا. تم یاد کرو 90,000 ان بندی پاک جوانوں کو. تم یاد کرو شملہ سمجھوتا اندرا کے احسانوں کو. پاکستان یہ کان کھول کر سن لے کہ اب کی جنگ چھڑی تو سن لے. نام نشان نہیں ہوگا, کشمیر تو ہوگا لیکن ڈر ہو گیا کھڑا تو تراہ تراہ مچ جائے گی. پاکستان کے ہر کونے میں مہا پرلے آ جائے گی. کیا ہوگا انجام تمہیں اس کا انمان نہیں ہوگا. کشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا. یہ آواز, یہ ایٹم بم پر ہمت کون دکھائے گا؟ انہیں چلانے کو کیا بولا باپ تمہارا آئے گا. اب کی چنتا مت کر, چہرے کا کھول بدل دیں گے. اتہاس کی کیا ہستی ہے, پورا بھوگول بدل دیں گے. دھارا ہر موڑ بدل کر لاہور سے گزرے گی گنگا. اسلام آباد کی چھاتی پر لہرائے گا بھارت کا جھنڈا. راول پنڈی اور کراچی تک سب کچھ غارت ہو جائے گا. سندھو ندی کے آر پار پورا بھارت ہو جائے گا. پھر صدیوں صدیوں تک جنہ جیسا شیطان نہیں ہوگا. کشمیر تو ہوگا لیکن, کشمیر تو ہوگا لیکن اگر آپ ایسا ہی بولتے ہیں تو ایک دن میں سچ کہتی ہوں کہ پاکستان کا نام و نشان نہیں رہے گا. اس لیے میرے دیش کے بندھوؤں, میرے دیش کے بھائیوں, کھڑے ہو جائیے. اب کھڑے ہونے کا وقت ہے. ارے کیا بھول گئے کہ آپ کے چھنوڑے پہ ماتا جگدمبا کے اوپر ماंس کے ٹکڑے پھینکے گئے اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہے. آپ کو چپ نہیں بیٹھنا ہے, آپ کو تو ان سے ٹکر لینا ہے کہ ارے تم اگر مجھے اینٹ سے, تم اگر پتھر سے مارو گے تو تمہارا جواب میں لوہے سے دوں گا. اور ہم لوہے ہیں, سنگھوں کی اولاد کسی سے ڈرتی نہیں ہے. اس لیے آج آپ کو کھڑے ہونے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو, جو دھرتی بھوک اگلتی ہو, دکھ درد فلک سے گرتا ہو, جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں, جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں, جہاں مجبوروں کے خون سے اپنے باپ بھی دھوئے جاتے ہوں, اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے. اس دیش کی ایک کم سی لڑکی دیکھو تو ہمیں کیا کہتی ہے. میں آج اپنے سلے ہوئے لب کھولنے کی جسارت کبھی نہ کرتا. میں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ کے مد و نظر کو ہی خاموش کر دیتا. میں اپنے ذہن کی دیواروں پر ابھرنے والی تصاویر کو ہی مٹا دیتا. میں اپنے پردہ سماعت کو ہی تاریک کر دیتا. مگر میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ ہلکا غیر آنسو اٹھنے والی کچھ دھیمی دھیمی بیماری سرگوش نے میرے ذہن کو, میری سوچ کو, میری زبان کو, میرے افکار کو, میرے نظریات کو, میرے احساسات کو, میرے جذبات کو, میرے مشاہدات کو, میرے تجربات کو, اور سب سے بڑھ کر میرے الفاظ کو جلا بخشی. اور میں اپنے تخیلات کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ارے سوال میری ذات کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا, لیکن یہاں بات ہے میرے وطن عزیز کی عزت اور اس کی توقیر کا. سوال سارے گلستان کی عزت کا ہے, نہیں سوال فقط میرے آشیانے کا. یہ جب رسم چلی ہے, میرے رقیب آج سورج کو چراغ دکھانے چلے ہیں, ہواؤں کے رستے میں دیے جلانے چلے ہیں, کاغذ کی ناؤ کو سدا بہانے چلے ہیں, کاغذ کے دستانوں سے کولے اٹھانے چلے ہیں, سمندر کو دریا میں گرانے چلے ہیں, پھولوں سے ان کی خوشبو چرانے چلے ہیں, اور کہاں ہندوستان کو پاکستان سے ملانے چلے ہیں. اور دل تو کرتا ہے ماتم کروں تیری تقریر کا.